خوش آمدید۔ آج ہم پھر سے افریقہ میں اسلام کے پھیلاؤ کی تاریخ کے ایک بہت دلچسپ پہلو پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہماری گفتگو کا مرکز وہی کتاب ہے دا پریچنگ آف اسلام، اس کا 11واں باب، اور یہ دوسرا حصہ ہے۔ عنوان ہے افریقہ میں اسلام کا پھیلاؤ۔ پچھلی بار جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھیں گے۔ جی ہاں، یہ پچھلی نشست کا تسلسل ہے۔ آج ہم خاص طور پر مغربی اور مشرقی افریقہ کو دیکھیں گے۔ صحیح۔ پچھلی دفعہ ہم نے شروعاتی مراحل دیکھے تھے۔ آج دیکھیں گے کہ مغربی افریقہ میں قادریہ اور تیجانیہ جیسے جو سلسلے تھے، مطلب صوفی تحریکیں، ان کا کیا کردار تھا۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی حجاج عمر اور سامری جیسی شخصیات کی فوجی مہمات اور مغربی ساحل پر جو پرامن تبلیغ ہوئی اس پر بھی بات ہوگی۔ اور پھر ہم مشرقی افریقہ کی طرف جائیں گے۔ وہاں کہانی کچھ الگ لگتی ہے۔ جی، وہاں عرب بستیاں تو پہلے بن گئیں، لیکن اسلام کا پھیلاؤ وہ مغرب جیسا تیز نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور وہ سنوسیہ سلسلہ، ان کا بھی ذکر آئے گا؟ یقیناً سنوسیہ کی کوششوں پر بھی بات کریں گے اور آخر میں ان سب چیزوں کا خلاصہ بھی کریں گے۔ تو پھر چلیں مغربی افریقہ سے شروع کرتے ہیں، قادریہ سلسلے سے۔ ٹھیک ہے۔ مغربی افریقہ میں اسلام پھیلانے میں دو سلسلوں کا نام بہت آتا ہے۔ پہلے قادریہ کی بات کرتے ہیں۔ بنیاد تو ہم جانتے ہیں 12ویں صدی میں بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی نے رکھی۔ بہت مقبول بزرگ ہیں۔ یہ مغربی افریقہ کیسے پہنچا؟ یہ دلچسپ ہے۔ یہ 15ویں صدی میں ہوا جب صحرائے اعظم کے ایک نخلستان توات سے کچھ لوگ ہجرت کر کے مغربی افریقہ آئے۔ اچھا، مہاجرین کے ذریعے؟ جی، پہلے انہوں نے ولاتا کو مرکز بنایا، لیکن وہاں کچھ مسائل ہوئے، انہیں نکال دیا گیا، تو وہ مشرق کی طرف گئے، ٹمبکتو میں پناہ لی۔ لیکن اصل جوش و خروش آیا 19ویں صدی میں۔ 19ویں صدی میں؟ کیوں؟ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں ایک روحانی بیداری کی لہر چل رہی تھی۔ اس لہر نے صحرا اور مغربی سوڈان کے قادریہ سلسلے میں بھی نئی جان ڈال دی۔ تو اس لہر کے بعد وہ زیادہ پھیلے؟ بالکل۔ پھر تو قادریہ علماء اور ان کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں وہ سینیگال سے لے کر نائجر تک پھیل گئیں۔ کینکا، ٹمبو، مساردو یہ اہم مراکز بن گئے۔ یہ علاقے آپ کہہ لیں غیر مسلم آبادیوں کے بیچ میں اسلامی اثر و رسوخ کے مراکز بن گئے۔ صرف مذہبی مراکز نہیں تھے مطلب؟ نہیں، وہ معاشرے کا حصہ تھے۔ لوگوں نے کاتب، قانون جاننے والے، تعویذ لکھنے والے اور خاص طور پر استاد کے طور پر قبول کرتے تھے۔ اچھا، استاد کے طور پر؟ جی، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے ماحول پر اثر ڈالتے گئے۔ پہلے اکا دکا لوگ مسلمان ہوئے، پھر چھوٹے چھوٹے گروہ بن گئے۔ جو ذہین طالب علم ہوتے تھے انہیں اکثر آگے پڑھنے کے لیے بڑے مراکز بھیجا جاتا تھا، کیروان، طرابلس یا پھر فاس اور قاہرہ کی مشہور الازہر یونیورسٹی تک۔ اور ظاہر ہے جب وہ تعلیم مکمل کر کے واپس آتے ہوں گے تو اپنے علاقوں میں دین پھیلانے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہوگا۔ بالکل یہی ہوا۔ وہ پوری تیاری سے واپس آتے اور اپنے لوگوں میں تعلیم اور تبلیغ کرتے۔ یہ ایک طرح کا آپ کہیں خاموش، پرامن لیکن مستقل عمل تھا جس نے غیر مسلم معاشروں میں اسلام کے لیے جگہ بنائی۔ 19ویں صدی کے وسط تک تو سوڈان کے زیادہ تر مدرسے قادریہ سے تربیت پائے ہوئے استاد ہی چلا رہے تھے۔ اور یہ بات اہم ہے کہ یہ سارا کام پرامن طریقے سے ہو رہا تھا، یعنی کوئی زبردستی نہیں، بس ذاتی مثال، استاد کا اثر، تعلیم کا پھیلاؤ۔ جی ہاں، اور یہ ان کے بانی شیخ عبد القادر جیلانی کے اصولوں کے بالکل مطابق تھا۔ ان کی تعلیمات میں محبت اور رواداری بہت اہم تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خود بہت سخی تھے اور غیر مسلموں، خاص کر مسیحیوں کے خلاف کوئی تعصب نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ رواداری قادریہ سلسلے کی پہچان رہی۔ تو یہ تو ہوئی قادریہ سلسلے کی بات۔ اب دوسرا اہم سلسلہ تیجانیہ، ان کا کیا کردار تھا؟ کیا وہ بھی ایسے ہی تھے؟ تیجانیہ سلسلہ 18ویں صدی کے آخر میں الجزائر میں شروع ہوا۔ 19ویں صدی کے وسط میں یہ سوڈان پہنچا تو انہوں نے بھی مدرسے وغیرہ قائم کیے، قادریہ کی طرح تبلیغ بھی کی، لیکن ایک بڑا فرق تھا۔ اچھا، وہ کیا فرق تھا؟ فرق یہ تھا کہ قادریہ کے برعکس تیجانیہ سلسلے نے مذہب پھیلانے کے لیے طاقت یعنی تلوار استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا۔ یعنی فوجی طاقت کا استعمال بھی کیا؟ جی، ان کی جو مذہبی جنگیں تھیں یا جہاد،
ان کی شہرت اتنی زیادہ ہوئی کہ مغربی افریقہ میں جو پرامن تبلیغی کام ہو رہا تھا وہ پس منظر میں چلا گیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ماخذ کے مطابق زیادہ پائیدار اثر پرامن کوششوں کا ہی تھا۔ یہ بات تو ہے، فوجی مہمات کی خبریں زیادہ پھیلتی ہیں، خاص طور پر اگر وہ یورپی مفادات سے ٹکرائیں۔ لیکن کیا ان جنگوں کا کوئی مثبت پہلو بھی تھا تبلیغ کے لحاظ سے؟ ماخذ یہ کہتا ہے کہ ہاں، کبھی کبھی ان فتوحات سے تبلیغ کے لیے نئے علاقے کھل جاتے تھے، اور مسلمانوں کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کتنے بڑے علاقے ابھی غیر مسلم ہیں۔ اس سلسلے کی ایک بہت اہم جنگجوز شخصیت تھے الحاج عمر۔ ہاں، الحاج عمر، ہاں، ان کا نام تو بہت سنا ہے۔ کون تھے یہ؟ ان کی کہانی کیا ہے؟ الحاج عمر 1797 میں سینیگال میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عالم دین یعنی مرابط کے بیٹے تھے اور خود بھی پڑھے لکھے تھے۔ حج کے لیے گئے تو مکہ میں ان کی ملاقات تیجانیہ سلسلے کے ایک رہنما سے ہوئی اور وہ اس میں شامل ہو گئے۔ 1833 میں جب واپس آئے تو انہوں نے تیجانیہ تعلیمات کی بہت فعال تبلیغ شروع کی۔ فعال تبلیغ کس طرح کی؟ وہ بہت پرجوش تھے اور کافی سخت گیر بھی۔ دوسرے مسلمانوں پر، خاص طور پر قادریہ پر، ان کی سستی اور رواداری کی وجہ سے تنقید کرتے تھے۔ پھر وہ وسطی سوڈان گئے، بہت سے پیروکار بنائے اور تقریباً 1841 میں فوٹا جالون پہنچ کر انہوں نے اپنے پیروکاروں کو مسلح کرنا شروع کر دیا۔ مسلح؟ یعنی پھر جنگیں شروع کیں؟ جی، انہوں نے بلائی نائجر اور سینیگال کے ارد گرد جو غیر مسلم قبائل تھے ان کے خلاف فوجی مہمات کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی طرح کی ایک مہم میں 1865 میں ان کی موت ہوئی۔ اچھا، تو ان کی سلطنت کا کیا بنا پھر؟ ان کے بیٹے تھے احمد الشیخو۔ انہوں نے کچھ سال تک تو سلطنت کو جوڑے رکھا، لیکن پھر اندرونی جھگڑے شروع ہو گئے اور فرانسیسی بھی آگے بڑھ رہے تھے، تو وہ تیجانیہ سلطنت ٹوٹ گئی اور علاقے فرانس کے قبضے میں چلے گئے۔ الحاج عمر کے علاوہ ایک اور نام بھی آتا ہے، ساموری۔ کیا ان کی تحریک بھی ایسی ہی تھی؟ ساموری، جن کا اصل نام سمدو تھا، وہ ایک منڈنگو فوجی تھے۔ وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے بھی 19ویں صدی میں ہی سینیگیمبیا کے جنوب میں طاقت کے زور پر ایک سلطنت بنائی۔ ماخذ میں ایک مقامی مورخ کا حوالہ ہے جو ساموری کی مہمات کو جہاد کہتا ہے۔ اچھا، اس مورخ نے کیا لکھا ہے؟ کوئی مثال دی ہے؟ ہاں، اس نے لکھا ہے کہ ساموری نے ایک قصبے فلندیا کے بادشاہ سندیدو کو پیغام بھیجا کہ اسلام قبول کر لو، بت پرستی چھوڑ دو۔ بادشاہ نہیں مانا تو ساموری نے خراج مانگا، وہ بھی نہیں دیا، تو پھر تقریباً 500 سپاہیوں کے ساتھ حملہ کیا اور قصبے کو فتح کر لیا۔ مورخ کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کے بچے مدرسوں میں قرآن سیکھنے لگے۔ یہ تو فاتح کا بیان لگتا ہے، لیکن ان فتوحات کی حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ اتنی صاف ستھری تھیں؟ نہیں، ماخذ بتاتا ہے کہ ساموری کی فتوحات میں بہت زیادہ قتل و غارت اور تباہی ہوئی۔ وہ 1881 کے آس پاس اپنی طاقت کے عروج پر تھے، لیکن پھر فرانسیسیوں سے ٹکراؤ شروع ہوا اور آخرکار 1898 میں وہ پکڑے گئے اور 1900 میں قید میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کیا ساموری کا مقصد بھی الحاج عمر کی طرح خالص مذہبی تھا؟ ایسا لگتا نہیں ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ ساموری نے اتنا واضح طور پر مذہبی مقصد سامنے نہیں رکھا تھا۔ تبلیغ کا کام جو تھا وہ انہوں نے قادریہ مرابطوں یعنی عالموں پر چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ جی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان قادریہ علماء نے اپنی رواداری کی وجہ سے ساموری کی کارروائیوں کی جو شدت تھی اسے کم کرنے میں بھی مدد کی۔ انہوں نے فتح شدہ قصبوں میں اسکول کھولے، نئے لوگوں کو دین سکھایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو فوجی مہمات تھیں الحاج عمر کی، ساموری کی، ان کا مغربی افریقہ میں اسلام کے پھیلاؤ پر اصل دیر پار اثر کیا ہوا؟ کیا یہ کامیاب رہے ہیں؟ یہ سوال اہم ہے۔ ماخذ بہت واضح ہے کہ اصل اور پائیدار ترقی فوجی کامیابیوں سے نہیں ہوئی۔ مثلاً الحاج عمر نے جن علاقوں میں زبردستی لوگوں کو مسلمان بنایا تھا، ان علاقوں کے باہر وہ تبدیلیاں جلد ہی ختم ہو گئیں، مطلب وہ وقتی تھیں۔ مسلح تبلیغ کے نشانات بہت کم باقی رہے۔ تو پھر ان تحریکوں کی اہمیت کیا تھی اگر اثر دیر پا نہیں تھا؟ ان کی اصل اہمیت تھی وہ مذہبی جوش و خروش جو انہوں نے پیدا کیا۔ اس جوش نے بعد میں پرامن طریقے سے بڑے پیمانے پر تبلیغی سرگرمیوں کو بڑھانے میں مدد دی۔
ان جہادوں کو آپ سمجھیں کہ وہ جدید اسلامی بیداری کی لہر کا حصہ تھے، لیکن وہ افریقہ میں اسلام پھیلانے والی اصل قوت نہیں تھے۔ صحیح۔ ہم، جب تک ان فوجی مہمات کے بعد منظم پرامن تبلیغی کوششیں نہ ہوں، وہ تقریباً بے اثر ثابت ہوتیں۔ بلکہ ماخذ تو یہ بھی کہتا ہے کہ ان جنگوں اور تشدد نے خاص طور پر تجانیہ کی طرف سے جو ہوا، اس نے کئی غیر مسلم قبائل میں اسلام کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دی، جو تقریباً ایک قومی تحریک جیسی بن گئی۔ ایسا ہی ہے، لیکن ان سب کے باوجود مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو اسلام گینی اور سینیگیمبیا کے کئی حصوں میں پھیلا۔ اس میں فولا قبیلے اور ہاؤسا تاجروں کا بہت بڑا کردار تھا۔ وہ تجارت کے ساتھ ساتھ مذہب بھی پھیلاتے رہے۔ اچھا، تاجروں کا کردار اہم رہا، اور جب فرانسیسی قبضہ ہوا اس کے بعد کیا صورتحال بنی؟ جب فرانسیسی قبضے کے بعد امن قائم ہوا تو قادریہ مبلغین اور مسلمان تاجروں کی جو پرامن کوششیں تھیں وہ زیادہ مؤثر ہو گئیں۔ ایک اور بات جو ماخذ بتاتا ہے وہ یہ کہ فرانسیسی حکام جو تھے وہ پڑھے لکھے طبقے جو تقریباً سب مسلمان تھے ان کو رعایت دیتے تھے، جبکہ غیر مسلموں کے جو رواج تھے انہیں وہ حقارت سے دیکھتے تھے۔ اس سے بھی اسلام کے پھیلاؤ میں مدد ملی۔ یہ تو مغربی افریقہ کی صورتحال تھی۔ اب ایک اور اہم سلسلہ ہے سنوسیہ، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ان کا طریقہ کار بالکل مختلف تھا؟ جی ہاں، سنوسیہ سلسلہ، اس کی بنیاد 1837 میں ایک الجزائری عالم سیدی محمد بن علی سنوسی نے رکھی، اور ان کا کام مکمل طور پر پرامن تبلیغ پر مبنی تھا۔ ان کا مقصد تھا اسلام کی اصلاح کرنا اور اسے پھیلانا۔ انہوں نے بغیر کوئی خون بہائے ایک طرح کی مذہبی ریاست قائم کی جس کے پیروکار ان سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ اچھا، پرامن طریقے سے ان کے اصول کیا تھے؟ کیا چیزیں اہم تھیں ان کے لیے؟ وہ قرآن کی بہت سخت توحیدی تشریح پر زور دیتے تھے۔ مطلب صرف اللہ کی عبادت، اولیاء سے مدد مانگنا یا مزاروں پر جانا منع تھا، کافی اور تمباکو سے پرہیز تھا، یہودیوں یا مسیحیوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا تھا، اور یورپی اثرات کی سخت مخالفت کرنی تھی۔ پیروکاروں کو اپنی آمدنی کا ایک حصہ تنظیم کو بھی دینا ہوتا تھا۔ اور ان کا مرکز کہاں تھا؟ یہ تنظیم چلتی کیسے تھی؟ ان کا مرکزی مقام تھا لیبیا کے صحرا میں جگبب کا نخلستان۔ یہ ایک بہت منظم نیٹ ورک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی 121 شاخیں تھیں جو مصر سے مراکش تک، سہارا اور سوڈان میں پھیلی ہوئی تھیں، اور سب رہنمائی کے لیے جگبب کی طرف دیکھتے تھے۔ وہاں سے ہر سال سینکڑوں مبلغ تربیت لے کر شمالی افریقہ بھیجے جاتے تھے۔ یعنی کافی وسیع کام تھا ان کا۔ بہت زیادہ۔ ان کی خانقاہیں شمالی افریقہ، سوڈان، سینیگمبیا، صومالی لینڈ، یہاں تک کہ عرب، میسوپوٹیمیا اور ملایا تک میں تھیں۔ اگرچہ یہ بنیادی طور پر اسلام کے اندر ایک اصلاحی تحریک تھی، لیکن یہ تبلیغ بھی بہت فعال طور پر کر رہے تھے۔ کئی افریقی قبائل جو پہلے غیر مسلم تھے یا صرف نام کے مسلمان تھے، ان کی کوششوں سے پکے مسلمان بنے۔ کن قبائل کی مثالیں ہیں اس میں؟ جیسے بیل قبیلہ ہے NAD میں، یا سہارا میں فضان کے جنوب کے تیدا قبائل۔ یہ لوگ سنوسیوں کے آنے سے پہلے بس نام کے مسلمان تھے۔ اسی طرح گالا ملک جو آج کل ایتھوپیا کا علاقہ ہے، وہاں بھی ان کی تبلیغ جاری تھی۔ ہرار شہر سے مبلغ بھیجے جاتے تھے۔ اور تبلیغ کے لیے ان کے خاص طریقے کیا تھے؟ وہ اسکول کھولتے تھے، صحرا میں بستیاں بناتے تھے، اور ایک بہت دلچسپ طریقہ تھا غلاموں کو خرید کر تعلیم دینا۔ خاص طور پہ وادی جو آج کل چاڈ کا علاقہ ہے، وہاں وہ غلام خریدتے، انہیں جگجب میں تعلیم دیتے، اور جب وہ دین سیکھ جاتے تو انہیں آزاد کر کے واپس ان کے آبائی علاقوں میں تبلیغ کے لیے بھیج دیتے۔ یہ تو بڑا منفرد اور منظم طریقہ تھا۔ کیا یہ سلسلہ اب بھی اتنا ہی مؤثر ہے؟ جس وقت یہ کتاب لکھی گئی، ماخذ میں یہ ذکر ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ اس سلسلے کا اثر و رسوخ شاید کم ہو رہا ہے۔ اچھا، ان تمام تفصیلات کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ سوڈان جیسے بڑے علاقوں میں اسلام کیسے پھیلا، اس کی پوری تصویر بنانا مشکل ہے۔ وہاں اور مغربی ساحل پر کیا صورتحال تھی؟ ہاں، سوڈان کے جو غیر مسلم قبائل تھے ان میں تبلیغ کے بارے میں تحریری ثبوت کم ہیں، لیکن وہاں جو مسلم کمیونٹیز موجود تھیں وہ خود ایک زندہ ثبوت ہیں۔ ماخذ میں ایک یورپی سیاح کا حوالہ ہے جس نے نائجر دریا کا سفر کیا تھا۔ اس کا مشاہدہ دلچسپ ہے۔ اچھا، اس سیاح نے کیا دیکھا؟
اس نے لکھا کہ دریا کے شروع کے حصے میں ساحل کے قریب تو بت پرستی، آدم خوری وغیرہ عام تھی، لیکن جیسے جیسے وہ دریا میں اوپر گیا وسطی سوڈان کے قریب تو لوگوں میں بہتری نظر آنے لگی۔ آدم خوری ختم، بت پرستی کم، لباس بہتر، صفائی زیادہ، رویے میں وقار۔ اور اس کی وجہ؟ اس نے کہا کہ یہ تبدیلی محمدیت یعنی اسلام کی وجہ سے تھی۔ لوکوجا، جہاں نائجر اور بینوے دریا ملتے ہیں، اس سے آگے اسے باقاعدہ منظم ریاستیں ملیں، جہاں تجارت، کپڑے بنانا، چمڑے کا کام، یہ سب عروج پر تھا۔ یہ تو ایک بیرونی مشاہدہ ہوا، جی لیکن اندرونی صورتحال کیا تھی؟ کیا سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ نائجیریا جیسے علاقے جہاں اسلام پہلے سے موجود تھا، وہاں بھی اندرون ملک تبلیغ کی کافی گنجائش تھی۔ مثال کے طور پر فنج نسل کے کچھ حصے غیر مسلم تھے اور نوبیا کے تاجر ان میں تبلیغ کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک جوکن قبیلہ تھا جس کی سلطنت پہلے کافی طاقتور تھی، وہ اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر کا مقابلہ کر رہا تھا۔ حالانکہ ان کے درمیان مسلمان رہتے تھے؟ جی، ان کا وزیر خارجہ ہمیشہ مسلمان ہوتا تھا اور ہاؤسا وغیرہ کی مسلم بستیاں بھی ان کے بیچ میں تھیں، لیکن وہ جوکن لوگوں کو مسلمان نہیں کر پا رہے تھے۔ شاید ان کی اپنی پرانی تاریخ اور قومی عقیدے کی وجہ سے وہ مزاحمت کر رہے تھے۔ صحیح۔ اسی طرح سوڈان اور سینیگمبیا میں کئی اور گروہ تھے، جیسے منڈینگوز کی کونا شاخ۔ وہ صدیوں تک مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے باوجود بڑی حد تک غیر مسلم رہے اور ان میں اسلام حال ہی میں پھیلنا شروع ہوا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان علاقوں کے مسلمانوں میں جو تبلیغی جوش اور جذبہ پیدا ہوا، اس کے لیے اپنے آس پاس ہی بہت کام تھا۔ بالکل، اسی لیے اسلام کے اندر جو اصلاحی تحریکیں اٹھیں اور مذہبی زندگی کو بہتر بنانے کی کوششیں ہوئیں، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مغربی ساحل ایک اور بڑا میدان تھا، گوینی، سیرا لیون، لائبیریا وغیرہ۔ لائبیریا میں تو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں سے زیادہ ہے۔ سیرا لیون کے بارے میں ماخذ میں کوئی خاص بات لکھی ہے؟ ہاں، ایک برطانوی پارلیمنٹ کی رپورٹ کا ذکر ہے، تقریباً 1802 کی۔ اس میں لکھا ہے کہ کوئی 70 سال پہلے کچھ مسلمان سیرا لیون کے شمال میں آ کر بسے۔ وہ علاقہ منڈنگو ملک کہلایا۔ انہوں نے وہاں اسکول کھولے، عربی اور اسلامی تعلیم دی، اپنے قوانین لائے، اپنے لوگوں کو غلام بنانے کا رواج ختم کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آبادی بڑھی، طاقت ان کے ہاتھ میں آئی اور ان کے پڑھے لکھے لوگ آس پاس کے علاقوں میں بھی اثر و رسوخ والے بن رہے تھے۔ اسلام وہاں پرامن طریقے سے پھیل رہا تھا۔ اچھا، اور منڈی ملک جو سیرا لیون کے جنوب میں ہے؟ وہاں اسلام 19ویں صدی میں ہی پہنچا، لیکن تیزی سے پھیل رہا تھا۔ وہاں طریقہ یہ تھا کہ کوئی خاص عالم یا مبلغ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہر مسلمان ہی مبلغ تھا۔ کچھ مسلمان کسی قصبے میں آتے، مسجد بناتے، سردار سے اجازت لیتے، اسے کچھ دعائیں، نماز کا طریقہ سکھا دیتے، شراب سے منع کرتے، اور بس وہ شخص مسلمان سمجھا جاتا۔ یعنی بہت ہی آپ کہیں غیر رسمی طریقہ تھا۔ جی بالکل۔ اسی طرح گینے کے ساحل پر ہاؤسا تاجروں کا بڑا کردار تھا۔ وہ جہاں جاتے مسجد بناتے اور ان کے اچھے رویے اور اونچی ثقافت سے متاثر ہو کر مقامی قبائل خود ہی اسلام قبول کر لیتے تھے، بغیر کسی خاص تبلیغی کوشش کے۔ اشانتی اور ڈہومی جیسے بڑے علاقوں کا کیا ذکر ہے؟ اشانتی میں تو 18ویں صدی سے ہی مسلم آبادی موجود تھی اور مبلغین وہاں آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہے تھے۔ انہیں وہاں خوش آمدید کہا جاتا تھا، دربار میں بھی ان کا اثر تھا اور اسکولوں کے ذریعے وہ نوجوانوں تک پہنچ رہے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ کئی سردار مسلمان ہو چکے ہیں اور امکان ہے کہ اسلام وہاں غالب مذہب بن جائے۔ ڈہومی اور گولڈ کوسٹ میں بھی اسلام روزانہ پھیل رہا تھا۔ اگر سردار خود مسلمان نہ بھی ہوتے تب بھی وہ مبلغین کے اثر میں آ جاتے تھے۔ لاگوس میں بھی کافی مسلمان تھے۔ ان ساحلی علاقوں میں اسلام اتنی آسانی سے کیوں قبول کیا جا رہا تھا؟ کوئی خاص وجہ بیان کی گئی ہے؟ تاجر بن کر یا فوج میں بھرتی ہو کر ساحلی شہروں میں آتے تو ان کا جو پراعتماد رویہ تھا وہ مقامی لوگوں کو بہت متاثر کرتا۔ اچھا، کیسے؟ مقامی لوگ دیکھتے کہ یورپی گورنر، افسر، تاجر سب ان مسلمانوں کا احترام کرتے۔ پھر ان مسلمانوں اور مقامی لوگوں میں نسل، رنگ، لباس کا اتنا زیادہ فرق بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ گھلنا ملنا مشکل لگے۔ تو مقامی لوگوں کو لگتا کہ اگر وہ بھی مسلمان ہو جائیں تو انہیں بھی یہ عزت اور مقام مل سکتا ہے۔ اور کیا انہیں آسانی سے اپنے اندر شامل کر لیا جاتا تھا؟ بالکل، جیسے ہی کوئی غیر مسلم، چاہے وہ کتنا ہی غریب یا نچلے طبقے کا کیوں نہ ہو،
اسلام قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کرتا اسے فوراً برابر کا درجہ دے کر مسلم معاشرے میں شامل کر لیا جاتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہچکچاہٹ سے دی جائے، بلکہ مبلغین خود آگے بڑھ کر جوش و خروش سے دعوت دیتے تھے۔ صحیح۔ کہا جاتا ہے کہ سینیگال سے لے کر لاگوس تک 2000 میل سے زیادہ کے اس ساحل پر کوئی اہم قصبہ ایسا نہیں تھا جہاں کم از کم ایک مسجد اور فعال اسلامی مبلغ موجود نہ ہوں، اور وہ اکثر مسیحی مبلغین کے ساتھ ساتھ ہی کام کر رہے ہوتے تھے۔ یہ تو مغربی افریقہ کی ایک بہت متحرک تصویر ہے۔ اب براعظم کے دوسری طرف چلتے ہیں، مشرقی افریقہ۔ وہ تو اسلام کے مرکز عرب سے زیادہ قریب تھا، وہاں کیا صورتحال تھی؟ جی، یہاں کہانی کافی مختلف ہے۔ مشرقی ساحل پر عربوں کی بستیاں تو بہت پرانی ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیں زیادہ تفصیل نہیں معلوم۔ کلوا سے ایک پرانی عربی تاریخ ملی تھی پرتگالیوں کو۔ اس کے مطابق پہلے آبادکار وہ عرب تھے جنہیں ایک آپ کہیں بدیتی رہنما زید کی پیروی کرنے کی وجہ سے ملک سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ غالباً زید بن علی تھے، 8ویں صدی کے۔ اچھا، تو یہ شروع کے آبادکار مقامی لوگوں کے ساتھ کیسے رہے؟ کیا ہوا؟ چونکہ پہلے والے ایموزجیج وہ شیعہ تھے اور نئے آنے والے سنی، تو وہ ان کے ماتحت نہیں رہنا چاہتے تھے۔ وہ اندرون ملک چلے گئے اور وہاں مقامی آبادی میں گھل مل گئے، ان سے شادیاں کیں، ان کے رسم و رواج اپنا لیے۔ موگادیشو کب بنا؟ تقریباً 10ویں صدی کے وسط میں یہ کچھ عرصے تک سب سے طاقتور شہر رہا۔ پھر ایران کے شہر شیراز سے ایک اور صاحب آئے، علی نامی۔ ان کی والدہ حبشی تھیں، تو ان کے بھائی انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد وہ اپنا وطن چھوڑ کر جنوب میں آ گئے اور کلوا شہر کی بنیاد رکھی۔ اس طرح ساحل پر کئی عرب شہر بن گئے۔ ان عربوں نے مقامی زنج آبادی کو مسلمان بنانے کی کوئی کوشش کی؟ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا۔ ایک عجیب کہانی ضرور ملتی ہے 10ویں صدی کے ایک سفرنامے میں۔ اچھا، کیا کہانی ہے وہ؟ ایک عرب تاجروں کا جہاز تھا، طوفان میں راستہ بھٹک گیا اور زنگ کے ملک پہنچ گیا جہاں آدم خور رہتے تھے۔ تاجروں کو لگا بس اب مارے گئے، لیکن وہاں کے بادشاہ نے ان سے بہت اچھا سلوک کیا، مہمان رکھا، تجارت کرنے دی۔ پھر جاتے ہوئے ان تاجروں نے بہت برا کیا۔ انہوں نے دھوکے سے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا اور انہیں غلام بنا کر عمان لے گئے۔ افسوسناک۔ پھر کیا ہوا؟ کئی سال بعد وہی تاجر پھر طوفان میں پھنس کر اسی جگہ پہنچ گئے۔ اس بار تو انہیں پکا یقین تھا کہ اب نہیں بچیں گے۔ انہیں بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی بادشاہ ہے جسے انہوں نے غلام بنایا تھا۔ اوہ، تو بادشاہ نے بدلہ لیا ہوگا؟ نہیں، بادشاہ نے انہیں معاف کر دیا، تجارت کی اجازت دی، لیکن ان کے تحفے قبول نہیں کیے۔ حیرت انگیز، وہ بادشاہ آزاد کیسے ہوا تھا؟ اس نے بتایا کہ اسے غلام بنا کر بصرہ لے جایا گیا، پھر بغداد۔ وہاں وہ مسلمان ہو گیا، تعلیم حاصل کی، پھر وہ بھاگ نکلا، مکہ گیا، حج کیا، قاہرہ آیا اور بہت سی مشکلیں اٹھا کر واپس اپنے ملک پہنچا اور دوبارہ بادشاہ بن گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنے لوگوں کو بھی اسلام سکھایا اور ان تاجروں سے کہا کہ چونکہ تم میرے مسلمان ہونے کا سبب بنے ہو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ باقی مسلمانوں کو بھی کہو کہ وہ ہمارے ملک آئیں، ہم ان سے بھائیوں جیسا سلوک کریں گے۔ یہ تو واقعی یہ غیر معمولی کہانی ہے، لیکن کیا یہ عام صورتحال تھی؟ کیا مشرقی افریقہ میں اسلام اسی طرح پھیل رہا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی ماخذ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے عرب تاجر وہاں آتے جاتے تھے، لیکن صدیوں کے رابطے کے باوجود مشرقی افریقہ کے ساحلی باشندے صومالیوں کو چھوڑ کر اسلام سے بہت ہی کم متاثر ہوئے۔ یہاں تک کہ 16ویں صدی میں جب پرتگالی آئے، اس سے پہلے بھی جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بس ساحل تک ہی محدود تھے۔ اور پرتگالیوں کے جانے اور عمانی عربوں کی حکومت دوبارہ آنے کے بعد کیا تب کوئی تبدیلی آئی؟ تب بھی نہیں۔ 20ویں صدی تک اندرونی قبائل میں اسلام پھیلانے کی شاید ہی کوئی کوشش کی گئی ہو، سوائے گالا اور صومالی قبائل کے۔ ایک یورپی سیاح نے تو لکھا ہے کہ اس نے مشرقی افریقہ میں اسلام کو کوئی تہذیب پھیلانے والی قوت کے طور پر دیکھا ہی نہیں۔ عرب تاجر بس تجارت کر رہے تھے، تبلیغ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے غلاموں سے بس کچھ رسمیں کروا لیتے تھے، مقامی قبائل کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔
یہ مغربی افریقہ کے بالکل برعکس ہے. وہاں تو تاجر اور مبلغ بہت فعال تھے. یہاں ایسا کیوں تھا؟ ماخذ کے مطابق ایک بڑی وجہ شاید غلاموں کی تجارت تھی۔ مشرقی افریقہ کے عرب اس میں بہت زیادہ ملوث تھے، اور ظاہر ہے ان کے مفاد میں نہیں تھا کہ وہ ان قبائل کو مسلمان بنائیں جنہیں وہ پکڑ کر غلام بناتے تھے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو پھر اسلامی بھائی چارے میں آ جاتے اور انہیں غلام بنانا جائز نہ رہتا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے. کیا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں صورتحال مختلف ہو؟ کوئی استثناء؟ اجر وہاں گئے، انہوں نے تبلیغ کی۔ اچھا، وہاں کیوں؟ شاید اس لیے کہ یوگانڈا کے لوگ باگانڈا کافی مضبوط اور منظم تھے، انہیں آسانی سے غلام نہیں بنایا جا سکتا تھا، تو شاید تاجروں نے سوچا کہ اسلام کے ذریعے ان کا اعتماد حاصل کیا جائے، اور بادشاہ میوٹیسا کے دور میں بہت سے باگانڈا مسلمان ہوئے بھی۔ لیکن پھر وہاں مسیحی مشنری آ گئے تھے نا؟ جی ہاں، 1875 میں مشہور مہم جو سٹینلے نے بادشاہ میوٹیسا سے ملاقات کی، اس کے بعد اگلے ہی سال وہاں مسیحی مشن پہنچ گئے۔ پھر مسیحیت بہت تیزی سے پھیلی، اور جب برطانوی تسلط قائم ہوا تو ریاست میں مسلمانوں کا اثر کم ہو گیا۔ اگرچہ آج بھی یوگانڈا میں مسلمان اہم عہدوں پر ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مشرقی صوبے میں شاید مسلمان اکثریت میں آ جائیں۔ تو مجموعی طور پر مشرقی افریقہ میں اسلام زیادہ تر ساحل تک محدود رہا اور اندرون ملک بہت آہستہ پھیلا، جس کی ایک بڑی وجہ غلاموں کی تجارت ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ مغربی افریقہ کے تجربے سے بہت مختلف ہے، جہاں تعلیم، پرامن تبلیغ، صوفی سلسلے اور تاجروں نے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع کردار ادا کیا۔ بہت خوب. آج ہم نے افریقہ میں اسلام کے پھیلاؤ کی کہانی کے دو بہت ہی مختلف پہلو دیکھے. ایک طرف مغربی افریقہ، جہاں قادریہ، تیجانیہ سلسلے، الحاج عمر، ساموری، پرامن تبلیغ، تجارت، بہت کچھ ہو رہا تھا. دوسری طرف مشرقی افریقہ، جہاں عرب بستیاں پرانی تھیں مگر پھیلاؤ سست رہا. جی، اگر خلاصہ کریں تو چند اہم نکات یہ ہیں۔ مغرب میں قادریہ نے پرامن تعلیم پر زور دیا، تجانیہ نے طاقت بھی استعمال کی۔ اگر خلاصہ کریں تو چند اہم نکات یہ ہیں: الحاج عمر اور سموری کی فوجی مہمات کا اثر ملا جلا تھا، وقتی فتوحات تھی لیکن نفرت بھی پیدا ہوئی۔ البتہ ان سے جو جوش پیدا ہوا اس نے بعد میں پرامن تبلیغ کو بھی فائدہ پہنچایا۔ اگر خلاصہ کریں تو چند اہم نکات یہ ہیں: اصل دیرپا پھیلاؤ تعلیم، تجارت، خاص طور پر فولا اور ہاؤسا تاجروں کے ذریعے، اور پرامن کوششوں سے ہوا، خاص طور پر نو آبادیاتی امن کے بعد۔ اگر خلاصہ کریں تو چند اہم نکات یہ ہیں: سنوسیہ سلسلے نے شمالی افریقہ میں منظم پرامن تبلیغ کی، تعلیم، بستیاں آزاد کردہ غلاموں کے ذریعے، اگرچہ بعد میں ان کا اثر کم ہوتا نظر آیا۔ اگر خلاصہ کریں تو چند اہم نکات یہ ہیں: مغربی ساحل پر مسلم ثقافت کی کشش، تاجروں کا کردار، اور اسلام کا مساوات پر مبنی بھائی چارہ بہت اہم عوامل تھے۔ مشرقی افریقہ میں پھیلاؤ بہت سست رہا، جس کی ممکنہ وجہ غلاموں کی تجارت اور تبلیغی جوش کی کمی تھی۔ یوگانڈا اس میں ایک اہم استثناء ہے۔ یہ واقعی ایک بہت پیچیدہ اور کثیر جہتی تصویر ہے. طاقت، تجارت، تعلیم، ثقافت، مقامی سیاست، یورپی اثرات، سبھی چیزیں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں۔ اور ایک آخری بات جو شاید سامعین سوچ سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ تاریخ ہمیں مختلف طریقوں کے نتائج پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پرامن طریقے سے قائل کرنا مقابلہ طاقت کا استعمال، کیا ایک طریقہ ہمیشہ دوسرے سے بہتر ہوتا ہے یا حالات پر منحصر ہے؟ اس ماخذ کی روشنی میں تو لگتا ہے کہ پرامن طریقے زیادہ پائیدار تھے، لیکن یہ سوال ہمیشہ اہم رہتا ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس گہری اور معلوماتی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اگر ہمارے سامعین کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو اسے ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی حمایت سے ہی ہمیں ایسے علمی مباحثے جاری رکھنے کی ہمت ملتی ہے۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔